اور اب ماحول ایسا بن گیا ہے کہ فیصلہ سنانے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ ججز اب کمرہ عدالت میں پہنچ گئے ہیں۔ پہلے 6:45 بجے کی بات آئی، پھر 7:30، پھر اس کے بعد میں یہ پتا چلا کہ اب فیصلہ آیا کہ تب فیصلہ آیا، لیکن اب ماحول بن چکا ہے، فیصلہ سنایا جائے گا اوپن کورٹ میں، اور اب یہاں پر ججز پہنچ گئے ہیں۔ فیصلہ تفصیلی کیا ہوگا، اب کچھ اس کے ہنٹس بھی مل رہے ہیں، اور اب انتظار بھی بڑھ رہا ہے۔ ساری پاکستان کی نظریں لگی ہے اسی سارے کے سارے معاملے کے اوپر۔ فیصلہ سنانا شروع کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کی رولنگ، اسی کے اوپر خاص طور پر فوکس رہا۔ چودھری شجاعت حسین کے خط کی روشنی میں جو رولنگ انہوں نے دی تھی، ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد مزاری نے دی تھی، اسی کے اوپر آج بات ہونی تھی، اسی کے اوپر فیصلہ آنا تھا، اور اب فیصلہ سنایا جا رہا ہے۔ 11 صفحات پر مشتمل یہ مختصر فیصلہ ہے۔ چیف جسٹس اسے سنا رہے ہیں۔ اندر کا ماحول، اندر کی بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اوپن کورٹ ہے یہ جہاں کا تذکرہ ہے، اور باہر کا ماحول بھی تھوڑا سا بتا دیتے ہیں جب تک یہ نکات سامنے آئے کہ فیصلے کے اندر لکھا کیا ہے۔ باہر کا ماحول کچھ ایسا رہا کہ ہائی سیکیورٹی رہی، کورٹ کے باہر پرزنر وین بھی رہی، اور اس سب کے ساتھ ساتھ یہ کوشش بھی رہی کہ یہاں پر پی ڈی ایم کے یا پھر پی ٹی آئی کے سپورٹرز اکٹھا نہ ہو، وہ یہاں پر نہ پہنچے۔ تفصیلی فیصلہ اب سنایا جا رہا ہے۔ ججز واپس یہاں پر پہنچ گئے ہیں، اور اب اس کے کچھ نکات ہیں کہ جو سامنے بھی آنے لگے ہیں۔ 11 صفحات پر مشتمل یہ مختصر فیصلہ ہے جسے چیف جسٹس سنا رہے ہیں۔ 3 رکنی بینچ ہے یہ کہ جن کی طرف سے یہ فیصلہ آنا تھا، اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کالعدم قرار دی گئی۔ کچھ اس کے ہنٹس تھے، اور اب یہ فیصلہ سامنے آ چکا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد مزاری کی رولنگ، اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔ اس کے اوپر دلائل دینے کی بہت کوشش کی، اور پھر اب اس سب کے بعد میں یہ فیصلہ آ چکا ہے، اسے کالعدم قرار دیا جا چکا ہے۔ عدالتی فیصلے پر عمل درآمد درست کیا گیا یا نہیں، کیس میں واحد سوال یہی تھا۔ فیصلہ سپریم کورٹ نے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ کالعدم قرار دے دی، یہ فیصلہ سامنے آ گیا۔ انتظار بڑھتا جا رہا تھا، نکات سامنے نہیں آ رہے تھے، لیکن اب اس کی تفصیل سامنے آ رہی ہے۔ حمزہ شہباز کو جو ووٹس ملے تھے، اور اس کے اندر جو کیو لیگ کے ووٹس تھے، اس سب کے اوپر یہ فیصلہ بیس کرتا تھا۔ چودھری پرویز الہی کو جو ووٹ پڑے وہ بحال ہو گئے، اور اس طرح سے معاملہ ان کے حق میں جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے اب چودھری پرویز الہی۔ 186 ووٹس ان کو پڑے، اور اب ان کے ووٹس بھی بحال ہوئے۔ اس 11 صفحات پر مشتمل فیصلے میں یہ درج ہے، یہ لکھا گیا ہے۔ 11 صفحات پر مشتمل مختصر فیصلہ چیف جسٹس نے اسے سنایا، اور ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد مزاری کی رولنگ کو کالعدم قرار دیا۔ سپریم کورٹ نے ان کی رولنگ کو کالعدم تو قرار دیا، ساتھ کے ساتھ ڈیولپمنٹ یہ ہے، اور معاملہ یوں صاف ہوا ہے کہ چودھری پرویز الہی کے ووٹس مان لیے گئے، 186 ووٹس بحال ہو گئے۔ حمزہ شہباز کا حلف غیر آئینی ثابت ہوا، یہ کہا گیا۔ اور یہ بھی آپ کو یاد دلا دیں کہ اس سے پہلے بہت کچھ ہوتا رہا۔ حمزہ شہباز نے ایک حلف اٹھایا اور وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے، پھر اس کے بعد میں جب یہ معاملہ رپورٹ ہوا، یہ معاملہ سامنے آیا، تو یہ کہا گیا کہ یہ ٹرسٹی ہوں گے یا پھر کیا ہوں گے، کس طرح کے وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ لیکن اب اس فیصلے کے بعد یہ بات صاف ہو گئی ہے کہ چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے۔ چیف سیکریٹری کو فوری نوٹیفیکیشن جاری کرے، ایسی ہدایت کر دی گئی ہے، یعنی یہ معاملہ آگے بڑھ گیا، پروسیڈ کر گیا۔ پہلے انتظار کیا جا رہا تھا، پاکستان پورا اسی طرف دیکھ رہا تھا، اعلیٰ عدلیہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ 3 رکنی بینچ نے سارے کے سارے معاملے کی سماعت کی، بہت کوشش کی حکمران اتحاد نے کہ معاملہ فل کورٹ کی طرف جائے، اس بینچ کو لارجر بینچ بنایا جائے، لیکن یہ بات نہیں ہو سکی۔ 3 رکنی بینچ نے ہی یہ فیصلہ سنا دیا۔ حمزہ شہباز کا حلف غیر آئینی تھا، کابینہ بھی غیر قانونی تھی۔ اسی سارے کے سارے معاملے کے اوپر کوشش کریں گے کہ تجزیہ بھی کر سکے، اس صورتحال کا جائزہ بھی لے سکے۔ صبح سے ہی کہا جا رہا تھا کہ جب یہ فیصلہ آئے گا معاملہ صاف ہو جائے گا، لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ، اس فیصلے کے ساتھ ساتھ اس کو دیکھنا ضروری ہوگا کہ حکمران اتحاد اس معاملے کو کیسے دیکھے گا، کیسے رسپونڈ کرے گا۔ بڑی گریس کے ساتھ میں انہوں نے عدالتی کارروائی کو دیکھا بھی۔ اسی سارے کے سارے معاملے کے اوپر اپڈیٹ لیں گے۔ سما کے نمائندے ذوالقرنین اقبال سے بات کریں گے۔ ذوالقرنین، کل جب ہم آپ سے بات کر رہے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ اب ایک چیپٹر
क्लोज हुआ, अब पूरा का पूरा फोकस ये होगा कि ये रूलिंग क्या थी, कलअदम करार दी जाएगी या नहीं। बहस इसी के ऊपर है, मामला इसी के ऊपर है, फैसला इसी के ऊपर है। और अब बात साफ हो गई, फैसला क्या था सामने आ गया। कोशिश करेंगे कि बात कर सकें जुल्करनैन इकबाल से, क्योंकि वहां पर जैमर्स भी हैं, वहां पर हाई सिक्योरिटी का एहतमाम भी किया गया है, और इसी वजह से हमें थोड़ी सी मुश्किल हो रही है अपने रिपोर्टर से कि हम उनसे बात कर सके और जान सके। जुल्करनैन इकबाल, हमें अगर आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो मुझे बताइए, फैसला 11 सफ़ात का और अब ये सामने आ चुका। अदालत ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को कलअदम करार दे दिया और साथ ही साथ ये भी हुक्म दिया है कि परवेज इलाही के तमाम जो 186 वोट थे वो बहाल हो गए और चौधरी परवेज इलाही को अदालत ने पंजाब का मुंतखब वज़ीर आला करार दे दिया है। साथ ही साथ गवर्नर पंजाब को यह हुक्म दिया गया है कि वो आज रात 11:30 बजे चौधरी परवेज इलाही से बतौर वज़ीर आला पंजाब हलफ लेंगे, और अगर गवर्नर पंजाब हलफ नहीं लेते, किसी भी वजह से या वो हलफ लेने के काबिल नहीं रहते आज, तो सदर मुमलिकत को यह हिदायत की गई है कि वो आज रात ही 11:30 बजे जो परवेज इलाही उनसे बतौर वज़ीर आला पंजाब हलफ लेंगे। तो वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ की जो हलफ था उसको अदालत ने गैर आईनी करार दिया और कहा कि हमजा शहबाज के हलफ की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पंजाब की तमाम काबीना को भी तहलील कर दी और कहा कि तमाम वो जो सूबाई वज़रा हैं वो भी मामले खसूसी हों या जो खसूसी नुमाइंदगान पंजाब हुकूमत के हैं वो और हमजा शहबाज फौरी तौर पर अपने ओहदे छोड़ दें। और चीफ सेक्रेटरी को ये हिदायत की गई है कि ना सिर्फ वो जो हलफ बतारी की तकरीब है उसका फौरी तौर पर बंदोबस्त करें, बल्कि तमाम जो अदालती फैसला है उसके ऊपर अमल दरामद करवाने की जिम्मेदारी चीफ सेक्रेटरी पंजाब के सपोर्ट कर दी गई है। और अदालत का कहना है कि चीफ सेक्रेटरी यकीनी बनाए कि अदालत के फैसले पर मिन्नवन और फौरी तौर पर अमल हो सके। ये वो फैसला है जो 5 घंटे महफूज रखा गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, जिसको अब सुना दिया गया है। जी जुल्करनैन इकबाल, आपने अपडेट किया। इसी सारी की सारी सूरत हाल के ऊपर तज्जिया हासिल करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब हमारे साथ हैं। खालिद साहब, इस सब के बाद में एक तो इस फैसले के ऊपर आप क्या कहेंगे, दूसरे ये कि ये बताइए ये मसला हल हुआ या गंभीर हुआ, तीसरे ये कि सारे के सारे माहौल में मरियम नवाज की ट्वीट और फिर अब हुक्मरान इत्तेहाद वो किस तरफ जाता हुआ आपको दिख रहा है, उनका स्ट्रेटेजी क्या होगा इस सब के बाद में? देखिए जी, जहाँ तक का ताल्लुक है कि आगे उनके लिए लीगल रेमेडी क्या है, इसके ऊपर नजरसानी की दरख्वास्त तो वो जरूर दायर कर सकते हैं, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है। और ये जो रिजल्ट है, जो अभी फैसला आया है, ये बहुत ज्यादा मुतवक्के था। और इसकी तवक्को एक तो जो 23 तारीख को जो इब्तदाई समाअत के बाद, पहले दिन की समाअत के बाद शाम के टाइम जो फैसला जारी किया गया था 6 सवाल का, उसके पैराग्राफ 6, पैराग्राफ 7 और पैराग्राफ 8 में ऐसे रिमार्क्स जो है वो मौजूद थे, अदालत की ऐसी राय मौजूद थी जिससे लग रहा था कि जो डिप्टी स्पीकर की उनकी रूलिंग है वो सस्टेन नहीं कर सकेगी। और जब वो सस्टेन नहीं करती तो इसका मतलब यही है कि वो जो उन्होंने हमजा शहबाज साहब की कामयाबी का ऐलान किया, जो 10 वोट उन्होंने काफ लीग के खत्म किए थे वो बहाल हो जाएंगे, और वही हुआ, वही चीज सामने आई। और फिर इसके एक सबसे बड़ा इंडिकेटर ये है कि जो फुल कोर्ट का एक मुतालबा जो किया जा रहा था, जब वो रद्द हो गया तो और ये नैरो डाउन हो गया कि सिर्फ रूलिंग पे बात होगी, तो उसके बाद जो हुकूमती इत्तेहाद है, हमजा शहबाज है, उन सब के वकला ने उसके बाइकाट का ऐलान किया, फैसला कर दिया कल पार्टियों ने, और आज वकला ने बाज़ाब्ता तौर पे आगाह कर दिया। तो उससे लग रहा था कि उनको कोई ऐसी होप नहीं है। और क्योंकि अदालत ने जो पॉइंट रेज किए हुए थे या जिस हद तक के सारे मामले को महदूद कर दिया था, उसके दायरा कार के अंदर जो है वो हमजा शहबाज को रिलीज देने की कोई गुंजाइश नहीं लग रही थी। और यही लग रहा था कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जो है उसे तनाज़ुम करार दे दिया जाएगा, और उसके नतीजे में परवेज इलाही जो है वो वजीर आला का मनसब जो है वो उनके हक में फैसला आ जाएगा कि वो मुंसिफ वजीर आला है। अब उसके बारे में अदालत ने मजीद हिदायत जो है वो भी जारी कर दी है। अगरचे जो 1 जुलाई का उसका हुक्म है उसके अंदर भी यही था कि जो भी मुंतखब होगा उससे गवर्नर जो है वो फौरी तौर पर हलफ लेने के अगले दिन हलफ लेने के पाबंद होंगे, लेकिन उससे उसने भी इक्तफा नहीं किया, वाज़ेह हिदायत दे दी कि 11:30 बजे तक जो है आज ओथ हो जाना चाहिए। हमजा शहबाज को भी एक बाज़ाब्ता तौर पे ये हुक्म जारी कर दिया गया है कि वो जो मनसब है वज़ीर आला का, जो कि अदालत के हुक्म के तहत ही ट्रस्टी के तौर के ऊपर उनके पास मौजूद था, वो उसको छोड़ दें। और इसके बाद जो भी जितनी भी प्रोसीडिंग हुई है
ان کے انتخاب کے بعد چاہے وہ ان کا حلف ہے, چاہے کابینہ سازی ہے, چاہے کوئی اور اس نوعیت کا فیصلہ, وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ریورس ہو جائے گا. تو اس طرح سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج چودھری پرویز الہی جو ہے ان کی اس معاملے میں جو پٹیشن منظور ہوئی ہے اس میں ان کی فتح ہے, اور حمزہ شہباز جو ہیں وہ ان کی جو ایفرٹ تھی آصف زرداری صاحب نے ان کے لیے جا کے جو چودھری شجاعت صاحب کو سے ایک لیٹر حاصل کیا تھا, وہ لیٹر جو ہے وہ آج بروئے کار نہیں آ سکا اور اس کو عدالت نے تسلیم نہیں کیا, اور یہ کہا ہے, ایک اصول وضع کر دیا ہے کہ اس حوالے سے کہ ووٹ کس کو دیا جائے, سی ایم کے انتخاب میں, پی ایم کے انتخاب میں, ان کے تحریک عدم اعتماد میں, ان کی تحریک اعتماد میں, ان ساری چیزوں کے علاوہ کانسٹیٹیوشن جو امینڈمنٹ ہے اس میں یا منی بل میں, ان ساری چیزوں کے لیے ووٹنگ کا معاملہ جو ہے وہ اس کا اختیار اب پارلیمانی پارٹی کو جو ہے وہ تسلیم کر دیا گیا ہے, اور اس میں پارٹی سربراہ جو ہے اس کا غالباً اب کردار جو ہے وہ منیمائز ہوگا, یا پھر جو جماعتیں ہیں ان کو اپنی اس حوالے سے کوئی قانون سازی. آن اے لائٹر نوٹ, ٹھیک ہے, ندیم ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں, چلے میں یہ سوال ندیم صاحب سے ہی کر لیتی ہوں. آن اے لائٹر نوٹ, یہ دعائیں رنگ لائی ہیں چودھری صاحب کی یا بد دعائیں, اور سنجیدہ معاملہ یہ ہے کہ اب یہ سیاسی بحران ٹلا یا گمبھیر ہوا؟ ندیم ملک صاحب, اس مختصر آرڈر کے اوپر, اس فیصلے کے اوپر آپ کا رد عمل؟ دیکھیں, بڑی پاورفل ڈیسیجن آئی ہے اور انہوں نے تمام راستے جو تھے دائیں بائیں ہلنے کے کسی کے بھی وہ مسدود کر دی ہیں. بڑی کلیئر ڈائریکشن ہے کہ آج ہی ہوگا, آج ہی ہوگا. 186 ووٹس بھی موجود ہیں, گورنر حلف نہیں لیں تو پریزیڈنٹ حلف لے لیں, تو انہوں نے باقاعدہ ایک ٹائم لائن بھی طے کر دیا اور طریقہ کار بھی وضع کر دیا. لیکن اب دوسرا فریق جو ہے اس کا رد عمل وہ ابھی دیکھنا باقی ہے, کیونکہ اس فیصلے آنے سے پہلے جو مریم نواز نے ٹویٹ کی یا بلاول نے جو فرحت اللہ بابر کی ٹویٹس کو ری ٹویٹ کیا, اس سے یہ تاثر ابھر کے بڑا سامنے آ رہا ہے کہ شاید پارلیمان کو جو حاصل اختیارات ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے کچھ اختیارات کے اوپر قدغن آ سکتی ہے. اگر ایسی چیز ہوتی ہے, یا گورنر پنجاب کے اختیارات استعمال کرتے ہوئے فیڈرل گورنمنٹ کچھ ایکٹ کر سکتی ہے, اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو ایک تناؤ والی اور کنفرنٹیشن والی کیفیت ہمارے سامنے آ سکتی ہے. اور میرا جو تاثر ہے نون لیگ کے بیانات سے اور ان کے لوگوں سے انٹریکشن سے اور پیپلز پارٹی کے انٹریکشن سے, مجھے لگتا ہے کہ وہ جوابی اقدامات کریں گے. سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے, ابھی تک جو نکات ذوالقرنین نے رپورٹ کی ہیں, ویری ویل ڈن بھی اس کو کہنا چاہیے کہ بہت اچھی اس نے رپورٹنگ کی, لیکن ساتھ اس کے اندر ایک ہمیں یہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ نے کوئی رستہ ابھی تک کھلا چھوڑا نہیں ہے. تمام ونڈوز انہوں نے بند کر کے کلیئر ڈائریکشن کے ساتھ بولا ہے حمزہ از نو مور, پرویز الہی حلف لیں, 186 اس کے بندے بھی پورے ہیں, گورنر نہیں لے تو صدر لیں, اور 11:30 سے پہلے لیں, اور نوٹیفیکیشن بھی کریں. تو انہوں نے تو سارا چیپٹر کلوز کر دیا, لیکن چیپٹر کلوز ہوگا یہ بڑا سوال ہے. مجھے لگتا ہے نہیں ہوگا, فساد والی کیفیت بڑھ جائے گی جس کا بہت اندیشہ موجود ہے. جی ٹھیک ہے. خالد عظیم صاحب, آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کی بھی کیا یہی رائے ہے کہ جوابی اقدامات ہو سکتے ہیں حکومتی اتحاد کی جانب سے؟ چونکہ جس طرح ندیم صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ مریم نواز کی جانب سے بھی جو اسٹیٹمنٹس آئی ہیں, پی ڈی ایم اتحاد کی جانب سے مولانا فضل الرحمان کی جانب سے بھی جو اسٹیٹمنٹس آئی ہیں, رانا ثناء اللہ تو یہ تک کہہ گئے تھے کہ عدالتی کارروائی کا بوائیکاٹ کریں گے. ساری صورتحال کے بعد اب فیصلہ تو ان کے اگینسٹ میں آیا ہے, تو جوابی اقدامات کیا ہو سکتے ہیں, کیا آپشنز ہیں ان کے پاس؟ لیکن جی اس حوالے سے بائیکاٹ بھی انہوں نے کر دیا, اور ان کے بائیکاٹ کے باوجود جو ہے وہ جو ان کے وکلاء کے سوالات کے جواب جو وہاں پہ دیتے رہے, ان کو میرٹ کے اوپر دلائل کے طور پہ بھی عدالت نے کل ہی ریکارڈ کر دیا تھا, اور یہ کہہ دیا تھا کہ یہ دلائل ہو گئے. اب ایک تو میں نے پہلے شروع میں جیسے کہا کہ لیگل ریمیڈی ان کے پاس صرف اتنی ہے کہ وہ نظر ثانی کی درخواست دائر کریں, اور نظر ثانی کی درخواست میں اسی بات پہ زور دیں, اور وہ کل کا آرڈر بھی چیلنج کر سکتے ہیں جو کہ نظر ثانی کی درخواست کے حوالے سے جو ان کی درخواستیں مسترد ہوئی ہیں اس کے خلاف بھی وہ جو ہے وہ درخواست دائر کر سکتے ہیں, لیکن وہ بھی نظر ثانی کی درخواست کے طور پہ ہی ہوگا جس کا سکوپ بہت کم ہوتا ہے. ریویو پیٹیشن جو ہے اس کا سکوپ بڑا لمیٹڈ رکھا گیا, اگرچہ ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں فیصلے کہ جو ریویو پیٹیشن میں ایک طرح سے پورے کی پوری ری ہیئرنگ ہو جاتی ہے, لیکن نارملی اس کا جو ہے سکوپ بہت کم ہوتا ہے. یہ تو لیگل ریمیڈی. اب پولیٹیکل ایرینا میں وہ کیا کر سکتے ہیں, اس میں ذرا ہمیں اس چیز کو ضرور پیش نظر رکھنا ہوگا کہ گارڈڈ لینگویج میں. اچھا خالد صاحب, قطع کلامی کی معذرت, ندیم صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, کرن ناز صاحبہ بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں, آپ سب ہمارے ساتھ موجود ہی رہیے گا. شاہ محمود قریشی اس وقت گفتگو کر رہے ہیں, ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر آپ کی جانب آتا ہوں. ہیں اور پوری ٹیم یہاں کھڑی ہے کہ جنہوں نے یہ ایک پاکستان کی سیاست میں
ایک نئے سنہری باب کا اضافہ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں اس فیصلے کے بعد اور ان انتخابات کے بعد پاکستان کی سیاست ایک نیا رخ اختیار کرے گی اور انشاءاللہ عمران خان بہت جلد عوام سے رجوع کریں گے اور مجھے امید ہے کہ پاکستان کی عوام اس ملک کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے ان کا ساتھ دیں گے اور پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے، سیاسی طور پر مستحکم کرنے کے لیے عمران خان کا ساتھ دیں گے. میں کاف لیگ کے ان 10 دوستوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جو اپنی پارلیمانی پارٹی کے اور لیڈر کے فیصلے کے مطابق زیر زبر نہیں ہوئے اور یہاں عدالت میں آ کر انہوں نے ثابت کیا کہ وہ اپنے فیصلے پر اٹل ہیں اور وہ کسی اس قسم کے جو راتوں رات بنائے گئے خط ہیں اس کو وہ خاطر میں نہیں لاتے. آج کا دن بہت بڑا دن ہے اور مبارک دن ہے اور انشاءاللہ یہ گہرے نقوش چھوڑے گا پاکستان کی سیاست پر. شکریہ. میں یہ ذرا سا بات کروں گا. سب سے پہلے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ گہرے نقوش چھوڑے گا یہ فیصلہ. ندیم ملک صاحب، ابھی مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹ بھی آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جوڈیشل مارشل لا نامنظور. انہوں نے یہ کہا ہے، مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹر پیغام دیا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ڈائریکشن انہوں نے لے لی ہے، یعنی بادی النظر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ فیصلہ انہیں قبول نہیں ہے؟ فیصلہ انہیں قبول ہونا ہی نہیں تھا. آپ نے فیصلہ آنے سے پہلے جو مریم نواز کا ٹویٹ تھا اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو تو وہ کہہ رہی تھی کہ ڈٹ جائیں، کھڑے ہو جائیں، ادروائز آپ کو سٹیٹس کو کے ساتھ زندہ رہنا پڑے گا اور اگر آپ نے لیڈرشپ نہ دکھائی تو آپ کے پاس اور آپشنز ہے کوئی نہیں ہے. تو لیڈرشپ سے مراد میں اس کو بلاول کی ٹویٹس کے ساتھ ملاتا ہوں جہاں وہ فرحت اللہ بابر کی ٹویٹس کو ری ٹویٹ کر رہے ہیں. فرحت اللہ بابر نے جو ٹائم لائن پہ چیزیں پوسٹ کی ہیں وہ بڑی باریک بینی سے اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. وہ ایک تو آرٹیکل 191 ہے کانسٹیٹیوشن کا جس کے تحت سپریم کورٹ کو اختیارات حاصل ہیں کہ وہ کیسے قانون سازی کے عمل کو مینج کرنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر چیک چاہتے ہیں. اس کے علاوہ جو جوڈیشل کمیشن میں ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار ہے اس کے اوپر چیک چاہتے ہیں. پھر ریٹائرمنٹ کے بعد جو ان کے پرکس ہیں اس کے اوپر چیک چاہتے ہیں. ابھی ہمارے ساتھ شائق عثمانی صاحب تھے تھوڑی دیر پہلے، تو وہ 184(3) کے تحت بھی چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی چیک آئے. تو یہ اتنا بڑا بزنس ہے جو ہاؤس کے سامنے ہو سکتا ہے پاسبلی اگر پی ڈی ایم اس کے اوپر ڈیسیژن لے تو میرے خیال میں بہت ہی ایک عجیب و غریب سا سیناریو بنتا نظر آئے گا کہ سپریم کورٹ کے وہ 3 رکنی بینچ جس کے اوپر پی ڈی ایم نے مشترکہ طور پر ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا کہ آپ فل کورٹ پہ جائیے نہیں تو ہم اس کا آپ کے پوری کارروائی کا بائک آؤٹ کر دیں گے، اور بائک آؤٹ آج انہوں نے کر دیا آفیشلی فارملی اس کو بائک آؤٹ کر کے نو ٹرسٹ کا اظہار کر دیا. تو کل اگر وہ پارلیمان میں یہ لے جاتے ہیں بزنس سپریم کورٹ کے اختیارات کو چیک کرنے والا، اس کے پر کاٹنے والا، تو پھر 2 اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز، ایک طرف پارلیمان کھڑی ہوگی جس کو آئین سازی قانون سازی کا حق حاصل ہے اور دوسری طرف سپریم کورٹ ہوگی جو اسی آئین کو اسی قانون کو انٹرپریٹ کر سکتی ہے، ٹچ سٹون آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. تو یہ بڑا ایک عجیب و غریب صورتحال ہے. مجھے لگتا ہے کہ معاملات بہت ہی پیچیدہ ہیں اور ایک انارکی والی کیفیت جو ہے وہ آپ کو اگلے 1-2 روز نظر آ سکتی ہے. اللہ پاک رحم فرمائے، لیکن کوئی صورتحال اچھی خوشائند نہیں ہے. مجھے تناؤ اور کنفرنٹیشن نظر آتی ہے. پنجاب کو گیو اپ کرنا آسانی سے شاید پی ایم ایل این کے لیے ممکن نہ ہو، اور دوسری طرف پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کاف اس کو ایز سون ایز پاسبل وہ اس کا کنٹرول سنبھالنا چاہیں گے کیونکہ 60% آف پاکستان ہے. جو پنجاب جیتتا ہے وہ مرکز میں حکومت بناتا ہے. پی ٹی آئی کو اس کی اہمیت کا پتہ ہے، اسی لیے وہ کاف لیگ سے چودھری پرویز لائی کو امبریس کیا اور مونس لائی نے بڑا سوچ سمجھ کے کہ ان کے پاس بزدار کے علاوہ کینڈیڈیٹ نہیں ہے، انہوں نے چودھری شجاعت کو اپنی فیملی کو چھوڑ کے تو وہ نون لیگ کو بھی چھوڑا اور اپنی فیملی کو بھی چھوڑا اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا. اب یہ ایک ٹف بیٹل ہے پنجاب کے لیے اور پنجاب کو چھوڑنا وارا نہیں کھاتا سیاسی طور پر پی ایم ایل این کو. تو آپ کو سخت رد عمل نظر آئے گا پی ایم ایل این کی جانب سے بھی سیاسی طور پر، اور جو ان کے پاس کانسٹیٹیوشنل اور لیگل آپشنز اویلیبل ہوں گی ہاؤس کے اندر یا ہاؤس کے باہر سیٹ کے اوپر وہ اس کو ایکسرسائز کریں گے. اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف وہ اب تگڑی ہو کے کھڑی ہو جائے گی. وہ کہے گی کے پی حکومت تو ہمارے پاس تھی، پنجاب بھی ہمیں مل گیا اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہمارے حق میں آ گیا ہے، تو ہمیں تو اب جم کر مقابلہ کرنا ہے. اور ایک پاپولر ویو ہے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی امریکہ بیانیہ کی عمران خان کی، اس کو لے کر وہ دیکھیں کیا کرتے ہیں. کیونکہ شاہ محمود کے جو بیانات ابھی سپریم کورٹ کے باہر آپ نے ہمیں سنوائے اس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ فوری طور پر عوام سے رجوع کریں گے.
اس سے مراد یہ ہو سکتی ہے کہ پاسبلی وہ اسمبلیز ڈیزالو کرنے کی طرف ایک سٹیپ لینے کا غور کر رہے ہوں. ٹھیک ہے ندیم ملک صاحب ساتھ ہی رہیے گا. کرن جس طرح مریم نواز صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ جوڈیشل کو نامنظور, انصاف کا قتل نامنظور, پاکستان تحریک انصاف یقیناً ندیم صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد کافی تگڑی ہوئی ہے. جو موومنٹ وہ چلا چکے ہیں, پہلے بھی چلا چکے ہیں, اور پنجاب حکومت ان کے پاس نہیں تھی تو وہ موومنٹ اتنی کامیاب نہیں ہو پائی تھی. آپ سمجھتی ہیں کہ اب جب کہ پنجاب حکومت ان کے پاس آئی ہے تو دباؤ خاصا بڑھائیں گے وہ اب مرکزی گورنمنٹ کے اوپر کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کریں؟ اپنے اس دباؤ کو بڑھانے کے لیے آپ سمجھتی ہیں کہ اب یہ وقت آ گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے, بہترین وقت ہے کہ دباؤ بڑھائیں وہ مرکزی حکومت کے اوپر؟ آبویسلی پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں رائے یہی ہے کہ یہ یہی سوچ رہے تھے کہ پنجاب کا اقتدار اگر ان کے پاس آ جاتا ہے تو پھر پنجاب میں اور KPK میں اسمبلیز کو ڈیزالو کر کے مرکز میں پریشر بڑھائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھنا یہ بھی ہوگا, کیونکہ ایک عام تاثر یہ بھی آ رہا ہے کہ جس طرح سے عثمان گجار ایک تابعدار ٹائپ وزیر اعلیٰ تھے, تو شاید پرویز الہی اس طرح کے وزیر اعلیٰ نہیں ہوں گے, اور شاید وزیر اعلیٰ کے عہدے کو پرویز الہی صاحب کنٹینیو کرنا چاہیں. اچھا جی, اس فیصلے کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں تو فواد, اگر یہ فیصلہ جو ابھی آیا ہے اس سے ڈفرینٹ ہوتا تو وہ آبویسلی سب کے لیے ہی سرپرائزنگ ہوتا, کیونکہ 23 تاریخ کا جو ایک شارٹ آرڈر آیا تھا اس سے سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کا آلموسٹ اندازہ ہو چکا تھا, اور لگ رہا تھا کہ کچھ اسی طرح کا فیصلہ آنا ہے جو کہ آ جایا ہے. مریم نواز صاحبہ نے جو اس وقت ایک جوڈیشل کو کا ٹویٹ کیا ہے, اور اس سے پہلے جو ان کا ایک ٹویٹ تھا, تو یہ مومنٹم مریم صاحبہ آج سے 2 دن پہلے سے بنا چکی ہیں. جس طرح کا انہوں نے پریس کانفرنس کی, پھر اس کے بعد وہ گفتگو کر رہی ہیں. سعد رفیق صاحب نے جس طرح کی بات کی, پاکستان مسلم لیگ نون کے دیگر لوگ جس طرح کے اسٹیٹمنٹس پاس کر رہے ہیں, تو اس تمام سچویشن سے مسلم لیگ نون نے غالباً یہ اینالائز کیا ہے کہ جو پچھلے 3.5 سال میں جس ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کو لے کر وہ چلے آگے, اور اس کا پھر PTI کی حکومت پہ جتنا فائدہ ان کو تمام ضمنی الیکشن میں ہوا کہ PTI کی جو اپنی سیٹس ہوتی تھی وہ لوز کر رہے تھے اور مسلم لیگ نون کو وہاں پر فائدہ ہو رہا تھا. لیکن پچھلے 3 مہینوں میں جب یہ اقتدار میں آئے ہیں, یہ ایک بی ٹیم بن کر کھیلے, اور پاکستان تحریک انصاف نے اس پیٹرن کو فالو کیا جس پیٹرن پر مسلم لیگ نون کافی عرصے سے گامزن تھی, اور اس کا فائدہ ان 3 مہینوں میں یہ PTI نے اس کا ایج حاصل کر لیا. تو مجھے لگتا ہے کہ اب مسلم لیگ نون دوبارہ سے اپنے اسی اسٹانس پر واپس آ گئی ہے, اور انہوں نے خالد عظیم صاحب نے ایک بڑی اچھی ٹرم متعارف کروائی ہے کہ یہ ایڈوانس وکٹم کارڈ کھیلنا شروع ہو گئے تھے, تو اب آبویسلی اسی وکٹم کارڈ کو آگے پلے کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسا بھی میری جب مسلم لیگ نون کے کچھ لوگوں سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس دوسرا آپشن موجود ہے. میں نے کافی سارے ہمارے جتنے بھی سینئرز بیٹھے ہوئے ہیں تو میں نے مکمل ٹرانسلیشن میں یہ بات کرنے کی مسلسل کوشش کی کہ کون سے آپشن کے ساتھ اب جایا جا سکتا ہے کہ اگر عدالت کی جانب سے اس طرح کا ڈیسیجن آ جاتا ہے جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا, اور آبویسلی وہ ڈیسیجن آ بھی گیا, تو پھر اس کے بعد مسلم لیگ نون کے پاس کون سے آپشن ہوں گے, کیونکہ مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ پنجاب وہ نہیں دیں گے. اب تو عدالت نے کوئی اسپیس چھوڑا بھی نہیں ہے نا, ہر طرح کا ڈیسیجن کیٹیگوریکلی بڑا کلیئرلی ڈیسیجن دے دیا ہے. انہوں نے حلف بھی لینا ہے, اگر گورنر صاحب حلف نہیں لیتے ہیں تب بھی آپشن دے دیا ہے, 11:30 بجے تک کا ٹائم بھی دے دیا, تو ہر چیز کو کلوز کر دیا, بڑا کلیئرلی بتا دیا ہے. تو اب جو ہمارے سینئرز بیٹھے ہیں شاید یہ بہتر طریقے سے بتا سکیں کہ کیا مسلم لیگ نون کے پاس ابھی بھی کوئی آپشن موجود ہے, یا پھر یہ اسی کو ہی یہ جو کارڈ ابھی شروع کر دیا ہے اسی کو ہی کھیلیں گے آگے, اور اس سے ہی پھر وہ ایج حاصل کرنے کی کوشش کریں گے جو پچھلے 3.5 سال ان کو مل رہا تھا. لیکن وہ مسلم لیگ نون کا ایج پاکستان تحریک انصاف نے بہت اچھے طریقے سے کھیلا بھی اور اس سے گین بھی کیا ہے. ٹھیک, کرن ساتھ ہی رہیے گا. بیرسٹر احتشام امیر الدین صاحب بھی ہمیں ٹرانسمیشن میں جوائن کر چکے ہیں. بیرسٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. میں آپ کی طرف آتا ہوں, لیکن ندیم صاحب پہلے ذرا مجھے تھوڑا یہ بتا دیجیے گا کہ مریم نواز صاحبہ جو بات کر رہی ہیں کہ جوڈیشل کو نامنظور, انصاف کا قتل نامنظور, ایگریسو لائن لی ہوئی ہے. مریم نواز کے بیانات دیکھیں, خواجہ سعد رفیق کے بیانات دیکھیں, یا دیگر مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے بیانات دیکھیں, لیکن پیرالل اگر ہم دیکھیں شاہد خاقان عباسی ہیں یا دیگر اور رہنما ہیں, انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم لوگ ہمارے خلاف بھی کوئی ڈیسیجن آ جاتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم تو اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو بیانیہ کس کا چلے گا, یہ نرم والا بیانیہ چلے گا یا پھر ایگریسو لائن چلے گی سر آگے؟ نہیں, کوئی نرم بیانیہ نہیں ہے. نرم بیانیہ وہ تھا جو شہباز شریف لے کر چل رہے تھے, اور شہباز شریف ملا کے جب ڈال کے رات کو ملاقات کر کے راستہ نکالنے والی ان کی سیاست ہے, اور وہ تھرو آؤٹ اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ یہ کھلا تصادم والی کیفیت جو ہے یہ سیاسی طور پر ان کو سوٹ نہیں کرتی, اور اس پہ بالکل وہ اپولوجیٹک بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسی چیز کو وہ ساری عمر فالو کرتے رہیں. لیکن میرے خیال میں نواز شریف اور مریم
وہ اب اسی چیز پہ واپس جائیں گے, اسٹریٹ پاور اپنی یوز کرنا چاہیں گے اور پاپولر سلوگنز لیں گے. اسی لیے انہوں نے پہلے جوڈیشل کو کا ٹویٹ کیا. یہ اینٹیسپیشن میں انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی 2 روز پہلے, اور آج جوڈیشل کو کا ٹویٹ کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف اس بیانیے کو سپورٹ کر رہے ہیں. مریم جو کچھ بول رہی ہوتی ہیں یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ سیاسی طور پر ان کی فیملی کے اندر ایک بڑا طریقہ کار ہے. نواز شریف کی وہ اپروول ہوتی ہے تو مریم بولتی ہے ان ایشوز پہ, ویسے وہ نہیں بولتی. جب اس کے چچا کو 2-3 ماہ موقع دیا گیا کہ آپ راستہ نکالیں تو اس عرصہ مریم نے کوئی پوزیشن نہیں لی, اس طرح کی کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پاور پوزیشن نہیں لی. تو ابھی وہ پوزیشن لیں گے, اور صرف پاپولر پوزیشن لیں گے نہیں بلکہ کچھ اقدامات بھی ایسے کریں گے جس سے وہ پولیٹیکل ٹیمپریچرز کو مزید اوپر لے جا سکیں. نون لیگ کو اس وقت شاید اس طرح کے کسی سہارے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ بائی الیکشن کا جو رزلٹ تھا یہ پی ٹی آئی نے اپنے اس بیانیے کے اوپر جیتا جس کو پہلے پی ایم ایل این بڑے اچھے سے ایکسپلائٹ کرتی تھی کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی, اسٹیبلشمنٹ نے اس کو پاکستان سے نکال دیا اور بائی الیکشن پی ٹی آئی ہار جاتی تھی. ابھی یہ 20 سیٹوں کے اوپر جو نتائج ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بیانیہ لوگوں میں زیادہ پاپولر ہے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو. تو میرے خیال نہیں ہے کہ آپ کو نرمی نظر آئے گی مریم کے بیانات میں یا نواز شریف کے بیانیے میں. رول جس کا مجھے ڈاما ڈول نظر آتا ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا نظر آتا ہے. شہباز شریف کہاں اسٹینڈ کریں گے, اور پنجاب کے حوالے سے ان کے پاس لیگل آپشنز کیا ہیں, کون سے ایسے طریقہ کار ہوگا جس کو ایکسرسائز کرنا چاہیں گے پرویز الہی کو چارج لیتے ہوئے, کیونکہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن اتنی سالڈ اور کلیئر ٹائم لائن کے ساتھ ہیں اور انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر کے دیا ہے کہ چیف سیکرٹری نے کیا کرنا ہے, گورنر اور پریزیڈنٹ نے کیا کرنا ہے. تو میرا خیال ہے بھاگنے کے لیے رستہ تو انہوں نے کم چھوڑا ہے. اب ان کے جو لیگل مائنڈز ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کون سا طریقہ نکالتے ہیں کہ کیسے وہاں سے اپنے جوابی وار کو, یہ سیاسی جوابی وار جو ہے اس کو سامنے لے کر آتے ہیں. خالد عظیم صاحب ہو سکتا ہے اس کے اوپر بہتر روشنی ڈال سکیں, یہ کیونکہ لیگل میٹرز یہ زیادہ دیکھتے ہیں. جی ندیم صاحب کی یہی والی بات نا, احتشام صاحب ہیں, ندیم صاحب ہمارے ساتھ, میں ان سے پوچھ لیتی ہوں. احتشام صاحب یہ فرمائیے گا, ایک تو یہ کہ مریم نواز کا یہ ٹویٹ جوڈیشل کو والا, تھوڑا اس کو سمجھائیں. پھر نون لیگ کے پاس جیسے ہمیں ناز بھی بتا رہی تھیں کہ انہوں نے کہا ہمارے پاس آپشنز ہیں, تو وہ کیا آپشنز ہو سکتے ہیں. اور تیسرا یہ کہ یہ جو ندیم صاحب کا تجزیہ ہے کہ نون لیگ ابھی پوزیشن لے گی, یہ پی ٹی آئی کے لیے کیسی خبر ہوگی؟ بہت شکریہ. ایک تو یہ کہ جوڈیشل کو کا جو ٹویٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اب بہت سخت لائن لینے جا رہی ہے, کیونکہ یہ ٹرینڈ پاکستان کی پالیٹکس میں ہم نے دیکھا تھا کہ عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد پھر جس طرح سے سپریم کورٹ نے اس کو نوٹس لیا اور پھر فیصلہ آیا, اس پر جس طرح سے تنقید پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہوئی وہ بھی بہت سخت تھی, اور باقاعدہ طور پر ایک میلیشیس کیمپین بھی چلی اداروں کے خلاف, اور اس کے بعد اب چیزیں کچھ ریورس ہوتی نظر آ رہی ہیں. تو مجھے لگتا ہے ہمارے سیاستدانوں کو کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے کہ اگر معاملات جو ہیں ان کو اس نہج پہ لگایا جائے اور سخت باتیں کی جائیں اور اس طرح سے بیانیہ بلڈ کیا جائے تو اس سے فرق پڑتا ہے فیصلوں میں. تو اس وجہ سے مریم نواز صاحبہ نے جوڈیشل کو کی بات کی ہے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک فیصلے کا تعلق ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑا کلیئر کٹ کیٹیگورک فیصلہ سپریم کورٹ نے دے دیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ پرویز صاحب وزیر اعلیٰ ہے, حمزہ کا حلف غیر آئینی ہے, کابینہ کا نوٹیفیکیشن غیر آئینی ہے, تمام تقرریاں جو حمزہ شریف نے کی ہیں وہ غیر آئینی ہے. فوری طور پر پرویز الہی صاحب کا نوٹیفیکیشن چیف سیکرٹری پنجاب جاری کریں. آج رات گورنر 11:30 بجے حلف لے, اگر وہ نہیں لیتے ہیں تو آلٹرنیٹیولی صدر حلف لیں, یعنی کہ تمام آپشنز سپریم کورٹ نے جو پاسبلی ریلیف پرووائڈ کر سکتے تھے پرویز الہی صاحب کو, مطلب کہ جو شاید مانگا بھی نہیں گیا تھا. میرا نہیں خیال کہ پریئر میں یہ لکھا گیا ہوگا کہ گورنر اگر حلف نہیں لیتے ہیں تو صدر کو ڈائریکٹ کیا جائے کہ وہ حلف لے, لیکن جو بھی ریلیف سپریم کورٹ دے سکتا تھا وہ اس پروسیڈنگ میں انہوں نے پرویز الہی صاحب کو دے دیا. اب یہاں پہ سچویشن جو تھوڑی انفارچونیٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ فیصلہ ہے جس کی پروسیڈنگ میں پی ڈی ایم نے بوائیکاٹ کیا, اور انہوں نے پبلکلی میڈیا کے تھرو بھی بوائیکاٹ کیا, پریس کانفرنس کے تھرو لیڈرز نے, اور پھر ان کے وکلاء نے کورٹ میں بھی بوائیکاٹ کیا. اب اس فیصلے کی ایکسیپٹیبلٹی ظاہری بات ہے ان جماعتوں کی حد تک تو نہیں ہے, وہ بوائیکاٹ کر چکے ہیں, وہ اس کو جوڈیشل کو کہہ رہے ہیں. اور جہاں تک لیگل اسٹریٹجی کا تعلق ہے, سرٹنلی آئی تھنک دے گوئنگ ٹو فائل این اپلیکیشن فار ریویو کہ لارجر بینچ بنایا جائے. اچھا, میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آج کی جو پروسیڈنگ ہوئی ہے اس میں چیف جسٹس صاحب محترم نے ایک جگہ پر خود کہا کہ میں اپنی رائے تبھی بدلوں گا جب ٹھوس وجوہات دی جائیں گی. کیا 17 میں سے 8 ججز کی رائے کی سپریم کورٹ پابند ہو سکتی ہے؟ وہ 8 ججز کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ پارٹی ہیڈ کی بڑی امپورٹنس ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کیا 17 میں سے 8 ججز کی رائے کی سپریم کورٹ پابند ہو سکتی ہے؟ پھر وہ کہہ رہے ہیں فل کورٹ بینچ کی اکثریت نے پارٹی سربراہ کے ہدایت دینے سے اتفاق نہیں کیا تھا.
اب دس از اے جسٹیفیکیشن فار دا کانسٹیٹیوشن آف اے فل کورٹ، جو کہ چیف جسٹس صاحب کا اپنا ریمارک ہے. وہی کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ بینچ کی اکثریت نے پارٹی سربراہ کے ہدایت دینے سے اتفاق نہیں کیا تھا. تو اگر وہ فل کورٹ کو آپ خود کوٹ کر رہے ہیں تو یہاں پہ 3 جج صاحبان کیسے فیصلہ دے سکتے ہیں؟ پھر تو بڑی ایک جسٹیفائڈ قسم کی ڈیمانڈ لگتی ہے نا پی ڈی ایم کی جماعتوں کی آپ کو، کہ جب چیف جسٹس صاحب خود فل کورٹ کا حوالہ دے رہے ہیں تو if some sort of an opinion has to come regarding this، اس میں پھر وہی تعداد ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی سیاسی ٹرموائل بڑھ جائے گا. سڑکوں پر آپ دیکھیں گے گو کہ پی ٹی آئی جتنی اسٹرینتھ نہیں ہے، شاید وہ جوش جذبہ ولولہ اتنی موبلائزیشن آف دا پیپل اور ورکرز آپ کو نہ نظر آئے. پی ڈی ایم کی طرف سے مولانا اپنے لے آئیں گے فالوورز کو، لیکن یہ اب آنے والے دنوں میں دیکھیں گے ہم کہ کیسے. لیکن سرٹنلی دس از ناٹ گڈ فار پاکستان. آئی ایگری. ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب ساتھ ہی رہیے. اور اسد عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے گورنر راج لگانے کی غلطی کی تو بے وقوفی ہوگی. سنیے ان کا کیا موقف ہے. آج جو فیصلہ آیا ہے وہ بالکل دو ٹوک فیصلہ ہے، اور اگر کسی نے یہ بے وقوفی کی کہ گورنر راج لگانے کی کوشش کی وہ گھنٹوں بھی نہیں چلے گا، منہ کی کھائے گا. آج جو فیصلہ آیا ہے وہ بالکل دو ٹوک فیصلہ ہے، اور اگر کسی نے یہ بے وقوفی کی کہ گورنر راج لگانے کی کوشش کی وہ گھنٹوں بھی نہیں چلے گا. تو خالد عظیم صاحب اسی کے اوپر ذرا کنٹینیو کیجئے گا. جس طرح اسد عمر بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے گورنر راج لگانے کی غلطی کی تو وہ منہ کی کھائے گا اور بے وقوفی ہوگی، کیا گورنر راج بھی لگ سکتا ہے؟ یہ آپشن بھی پی ڈی ایم کے زیر غور ہوگا؟ دیکھیں جی، اختیار تو ان کے پاس اس چیز کا موجود ہے، اگرچہ وہ ایک محدود اختیار ہے اور اس میں اس کی ریزنز ہوتی ہیں، لیکن اس میں چونکہ اب یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اپنے حکم کے عمل درآمد کا ہے. اور جو ابھی بیرسٹر شام صاحب کہہ رہے تھے یا اس سے پہلے ندیم ملک صاحب جو فرما رہے تھے، وہ جو انہوں نے اس کے ٹائم لائن کے ساتھ اور پوری ڈائریکشنز کے وہ بنیادی طور پہ انہوں نے عمل درآمد سے فرار کے راستے جو ہیں وہ ختم کیے ہیں سپریم کورٹ نے. تو اگر یہ اس قسم کی کوئی چیز ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں یہ سپریم کورٹ انوالو ہوگی. اب ایک چیز تو یہ ہو سکتی ہے کہ پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں وہ دانستہ سپریم کورٹ کو اس میں انوالو کرنا چاہتی ہوں، اس کو گھسیٹیں، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک بنیاد اس بات کی بنائیں کہ ہمارے معاملات میں جو ہے اب جوڈیشری تجاوز کر رہی ہے اور انتظامیہ اور پارلیمنٹ کے جو اختیارات ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ اپنی رائے مسلط کر رہی ہے. ایک تو یہ معاملہ ہو سکتا ہے، ایک اسٹریٹجی کا حصہ ان کا ہو سکتا ہے. لیکن دوسری طرف اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خود سپریم کورٹ جو ہے وہ پہرا دے گی اس بات پہ کہ جو عمل درآمد کے لیے اس نے طریقہ کار بتایا ہے، جو ہدایات دی ہیں ان پہ مینوان عمل ہو. اگر نہیں ہوگا تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ مشکل پیش آئے گی. یہ بنیادی طور پہ یہ کیس جو ہے وہ 1 جولائی کا جو آرڈر تھا سپریم کورٹ کا، یہ اسی کی کنٹینیوشن تھی اور اسی کے تحت الیکشنز بھی ہوئے تھے. اس میں بھی یہ لکھا گیا تھا کہ جس دن الیکشنز مکمل ہو اگلے دن گورنر جو ہے وہ اس چیز کا جائزہ لیے بغیر کہ یہ الیکشن درست ہوئے یا نہیں ہوئے، جو رزلٹ آئے گا اس کے مطابق وہ حلف لینے کا پابند ہے. یہ باتیں انہوں نے اس وقت بھی کی تھیں. اب اس میں اگلی بات جو احتجاج کی اور یہ ساری چیز بالکل ٹھیک ہے کہ انہوں نے اب یہ ریئلائز کیا کہ وہ جو ہمارے لیے پہلا سٹانس تھا وہی اچھا تھا، وہی نیریٹو اچھا تھا اور اس سے ہماری پاپولیرٹی بڑھ رہی تھی اور بے شک تھی. لیکن اب اس پہ واپس جانا جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوگا پی ایم ایل این کے لیے، کیوں وہ اس سے وہ ڈیویٹ کر کے اور اس کے بعد اپنے اوپر وہ یہ لیبل لگوا چکی ہے کہ اس وقت وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہینڈز جوائن کرنے کے بعد اس کی ایک طرح سے بی ٹیم کا درجہ اس کو مل چکا ہے. اب دوبارہ اس تاثر کو زائل کرنا محض ایک اس فیصلے کی بنیاد پہ یہ مشکل ہوگا. اور دوسرا اس کے بعد پھر جو بیرسٹر شام بات کر رہے تھے اسی کے تناظر میں یہ عرض کروں گا کہ ان کی کیا اتنی تیاری جو ہے وہ کسی حوالے سے موجود ہے، اس کو بھی دیکھنا ہوگا. کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے اس کو اس کے برعکس اس بات کا ایج حاصل ہے کہ ساری جگہ پہ اس کی ایسی تنظیمیں موجود ہیں. خالد صاحب ساتھ ہی رہیے گا، بڑی تفصیل سے آپ نے اس نقطے کے اوپر گفتگو کی. نعیم حنیف صاحب بھی کامنٹ لے لیتے ہیں. نعیم حنیف صاحب، خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کی حکومت، مضبوط پنجاب حکومت پاکستان تحریک انصاف،
वफाकी हुकूमत कहाँ खड़ी है इस सारी सूरत हाल में? क्या अब दमादम मसकलंदर होगा सड़कों के ऊपर जिस तरह इमरान खान साहब कहते थे? अब क्या वो तहरीक चलाएंगे या दोनों सूबों से इस्तीफे देकर फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाएंगे? क्या ऑप्शन होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब सर? देखिए, ये आपका कहना है कि KPK में भी PTI की हुकूमत है, पंजाब में भी PTI की हुकूमत है। पंजाब में PTI की हुकूमत बनी है या काफ लीग की हुकूमत बनी है, ये फैसला होना अभी बाकी है। ये वक्त गुजरने के साथ पता चलेगा कि चौधरी परवेज लाई जो है, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग काफ से है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं वफाक में, वो किस हद तक ये अलायंस जो है और किस सतह पे इस अलायंस को बरकरार रखते हैं और किस हद तक वो चेयरमैन PTI इमरान खान साहब जो हैं, उनकी पॉलिसीज और उनके इक़दामात जो हैं उन पर वो अमल पैरा होते हैं, ये फैसला होना अभी बाकी है। अलबत्ता ये जरूर है कि 16 अप्रैल को 197 वोट के साथ जब हमजा शहबाज शरीफ मुअज़्ज़ज़ अदालत के हुक्म से ही वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुए थे, तो इतना एहतमाम देखने में नहीं आया था। वो हलफ लेने के लिए जो है वो अगर दूसरे लफ्ज़ में कहूँ तो दर दर वो घूमते रहे और उस वक्त के जो गवर्नर थे उमर सरफराज चीमा, वो बीमार होकर वो हॉस्पिटलाइज हो गए और उसके बाद मुतअद्दिद मरतबा उनका हलफ जो है वो मनसूख किया जाता रहा। मगर आज सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। मुअज़्ज़ज़ अदालत ने फैसला तो सादर फरमा दिया, उसके साथ ही साथ ये भी हुक्मनामा जारी किया है कि 11:30 बजे गवर्नर पंजाब हलफ लेंगे। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का ताल्लुक चूंकि मुस्लिम लीग नून से है और वफाक में जो हुकूमती इत्तेहाद है उससे है, तो उन्होंने जो इस खदशे के पेश नजर के अगर गवर्नर पंजाब हलफ नहीं लेते तो साथ ही हुक्म सादर फरमा दिया कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी जो है वो 11:30 बजे, यानी कि उन्होंने बिल्कुल एक मुतबादिल ऑप्शन जो है वो भी मुहैया कर दिया है चौधरी परवेज लाई साहब को। अच्छा, नून लीग के जितने हलकों से मेरी बात हुई है और जाती उमरा से जो आवाजें आ रही हैं और लंदन से जो आवाजें आ रही हैं, ये बिल्कुल उनके लिए मुतवक्को फैसला है, कोई उनके लिए सरप्राइज नहीं है और ना ही वो किसी खुशफहमी में मुब्तला दिखाई दिए। नहीं हनीफ साहब हमारे साथ रहिए, खालिद अजीम साहब हमारे साथ रहिए, एहतिशाम हमारे साथ है, नदीम मलिक साहब हमारे साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग कालअदम करार दे दी। परवेज इलाही के 186 वोट बहाल, वजीर आला पंजाब करार। अदालत ने करार दिया हमजा शहबाज और काबीना फौरी ओहदा छोड़ दें। फैसले में कहा गया गवर्नर पंजाब आज ही रात 11:30 बजे तक हलफ लें। गवर्नर हलफ ना लें तो सदर आज ही हलफ लेंगे। फैसलों पर अमल दरामद की जिम्मेदारी चीफ सेक्रेटरी पंजाब के सुपुर्द। और आज पाकिस्तान की फतेह हुई, अवाम की बालादस्ती को तस्लीम किया गया। शाह महमूद कुरैशी फैसले से खुश, मरियम नवाज का सख्त रद्द अमल। ट्वीट में लिखा इंसाफ का कत्ल नामंजूर। चौधरी परवेज इलाही ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला लाहौर में अपनी रिहाइशगाह पर सुना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के कारकुनान बड़ी तादाद में वहां पहुंच गए हैं। आप मनाजिर भी देख सकते हैं। चौधरी परवेज इलाही आज उनकी फतह हुई है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला लाहौर में अपनी रिहाइशगाह पर सुना है और बड़ी तादाद में कारकुनान भी यहाँ पर मौजूद थे। चौधरी परवेज इलाही के बेटे चौधरी मुनिस इलाही, ये भी अपडेट कर दें आपको कि उनका क्या कहना है। चौधरी मुनिस इलाही का कहना है आज इंसाफ और कानून की जीत हो गई। देखिए उन्होंने क्या कहा, हम आपको दिखाते हैं। और कानून जीता। मोनिस भाई जाती लड़ाई में कौन जीता? आइन जीता। मोनिस भाई जो जाती लड़ाई करार दी गई थी उसमें आपके वालिद साहब जीत गए। आइन और कानून जीता। मोनिस भाई जाती लड़ाई में कौन जीता? आइन जीता। मोनिस भाई जो जाती लड़ाई करार दी गई थी उसमें आपके वालिद साहब जीत गए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने कुछ देर पहले नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए कहा था कि चौधरी परवेज इलाही को वजारत आला प्लेट में रखकर नहीं दे सकते। हमारे पास प्लान बी और सी भी मौजूद है। एग्जेक्टिव इख्तियारात कभी इस्तेमाल हो सकता है। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। परवेज इलाही साहब को भी इंतजार करना पड़ेगा वजारत आला की कुर्सी पर बैठने के लिए। उससे पहले आप अपने जवाबी, इंशाल्लाह आप कह रहे हैं वजारत आला की कुर्सी पर बैठने के लिए उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। आपके जवाबी इक़दामात तैयार होंगे? इक़दामात तैयार होंगे। प्लान बी, प्लान सी। आप गवर्नर सिंध रहे हुए हैं, गवर्नर और वफाक के इख्तियारात के तहत भी कुछ ऐसे मामला हैं जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं? जी, सब किए जा सकते हैं। वो क्या ये तो नहीं हाथ प्लेट में रख, क्या हो सकते हैं?
عمران خان صاحب ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہیں، عمران خان صاحب بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے تو ایک کنڈیشن رکھی ہوئی ہے، ایک کنڈیشن جو ریپیٹڈلی انہوں نے کہا ہے پہلے ڈیٹ دیں ہمیں جنرل الیکشن کی، پھر ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. اب اگر آپ پری کنڈیشنز ایسی ہوں گی جس کا آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہوگا، ان کو پتہ ہے کہ یہ نہیں ہوگا، تو پھر تو کوئی بات آگے کیسے بڑھے گی؟ تو یہ یقین کہ ہم جیتیں گے زبیر صاحب کو تو تھا، لیکن جو ان کی بات کا دوسرا حصہ اس پروگرام میں وہ یہ کہ عمران خان تو بیٹھ کے بات کرنے کو تیار نہیں، مسائل کے حل کرنے کے لیے سنجیدگی دکھانے کو تیار نہیں، تو پھر معاملات کو سلجھایا کیسے جا سکے گا؟ یہ معاملہ تو چلو عدالت میں تھا، دیگر معاملات کا کیا بنے گا؟ جی ہاں، دیگر معاملات کو کیسے سلجھایا جائے یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. کرن، یہ کہا جاتا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے، پی ڈی ایم کی جانب سے، کہ عمران خان صاحب سے ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب جبکہ زبیر صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پلیٹ میں رکھ کر تو ان کو وزارت اعلیٰ نہیں دے سکتے. خالد عظیم صاحب، آپ سے یہ سوال، تو پھر پلان بی اور سی کیا ہو سکتا ہے؟ کیا واقعی ایگزیکٹو اختیارات کا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ چونکہ سپریم کورٹ نے تو کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ حلف لینا ہے اور آج ہی لینا ہے. اگر پی ڈی ایم نے یا پھر وفاقی حکومت نے کوئی اسٹیپ لینا ہوگا تو کیا وہ 11:30 بجے سے پہلے لے گی یا اس کے بعد بھی وہ اپنے ایگزیکٹو اختیارات کا استعمال کر سکتی ہے؟ جی دیکھیں، جو اس کے اختیارات ہیں آئین کے دائرے کے اندر ہیں، قانون کے دائرے کے اندر ہیں، وہ تو ٹائم باؤنڈ نہیں ہے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ کورٹ نے کوئی فرار کا راستہ نہیں چھوڑا اور انہوں نے سارا پروگرام جو ہے وہ ٹیبولیٹ کر کے حوالے کر دیا ہے. اب اس کے بعد اگر آپ نے کوئی سٹیپ لینا ہے تو آپ کو یہ اسیس کرنا ہوگا کہ قانونی طور پہ اور آئینی طور پہ آپ کہاں کھڑے ہیں، کیونکہ یہ درست ہے کہ ان کے پاس اختیارات ہیں، لیکن یہ معاملہ بھی اپنی جگہ پہ درست ہے کہ یہ کورٹ کا فیصلہ ہے جس کے اوپر عمل درآمد کروانا سب کی آئینی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر اس سے گریز کے لیے کوئی ٹھوس وجہ نہ ہو تو پھر مشکل میں بھی وہ پڑ سکتے ہیں اور اس کے ادروائز کوئی کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، کیونکہ عدالت کا اتنی تفصیل کے ساتھ ہدایات جاری کرنا اس بات کا عکاسی کرتا ہے کہ عدالت اپنے حکم کے اوپر عمل درآمد چاہتی ہے، اور اگر عمل درآمد نہ ہوا تو پھر اس کے بعد عدالت کی طرف سے اس کا رد عمل بھی آ سکتا ہے. ان ساری چیزوں کو اسیس کرنا ہوگا. ایک بات اور جو اس سے پہلے چل رہی تھی، ذرا تھوڑا سا میں اس میں بیرسٹر شام صاحب نے جس چیز کی طرف نشاندہی کی اور انہوں نے جو ہے وہ جج صاحبان کے ریمارکس ہیں ان کے حوالے سے بات کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں نے اس پورے فیصلے کو، جو 571 صفحے کا فیصلہ ہے، اس کو پڑھا ہے، اس میں صرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے اس پرنسپل کو ڈسکس کیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ منتخب نمائندے جو ہیں ان کو پارٹی لیڈر کے اوپر فوقیت حاصل ہے، کیونکہ عوام کو جواب دہ جو ہے وہ منتخب نمائندے ہوتے ہیں، جو پارٹیوں کے عہدیدار ہیں ان سے عوام نے حساب نہیں لینا ہوتا. اس کے علاوہ جسٹس دوست محمد خان جو ہیں انہوں نے 18ویں اور 19ویں ترمیم کو مکمل طور پہ کالعدم قرار دیا، جبکہ باقی جتنی جج صاحبان ہیں ان میں سے یا تو کسی نے اس کو ایڈریس نہیں کیا یا پھر انہوں نے اس معاملے کو چھیڑا نہیں ہے. تو نہ چھیڑنے کا مطلب یہی ہے کہ جو 8 رکنی بینچ جو ہے، 8 رکنی جو فیصلہ ہے، اس سے انہوں نے کہیں پہ کوئی اختلاف نہیں کیا. یہ میری انٹرپریٹیشن ہے، تھوڑی سی جو لا کی میری سمجھ ہے اس کے مطابق میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مس کنسیپشن کریٹ ہو رہا ہے. اگر اس کو کسی طرح سے ریزالو کرنا ہے تو پھر وہی بیرسٹر شام صاحب کی بات صحیح ہے کہ اگر آپ حوالہ دیتے ہیں فل کورٹ کا اور آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا، تو پھر آپ دوبارہ فل کورٹ بنائیں اور دوبارہ یہ کہہ دیں کہ یہ چیزیں تو پہلے سے طے شدہ ہیں، آپ لوگ کس چیز کو اٹھا کے لے آئے ہیں. یہ سارے کا سارا معاملہ وہاں پہ طے ہو سکتا ہے. لیکن میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں کہ صرف واحد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں جنہوں نے منتخب نمائندے پارلیمانی پارٹی یا پارلیمانی لیڈر جو ہے اس کو پارٹی لیڈر پہ فوقیت دی ہے، اور کسی جج نے اس کے بارے میں کوئی رائے اس انداز کی نہیں دی کہ فوقیت کس کو حاصل ہے. تو اس میں تھوڑا سا جو ہے میں سمجھتا ہوں کلیئرٹی اسی وقت ہی آئے گی جب یہ معاملات فل کورٹ کے سامنے جائیں.
पता नहीं कब जा सकते हैं। ठीक है, क्लैरिटी होनी चाहिए थी। अब मंसूर अली खान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मंसूर अली खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके भी वक्त के लिए। पीडीएम तो अभी तक बज़ाहिर ऐसा लग रहा है बादियों नज़र में, जिस तरह के ट्वीट आ रहे हैं, जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, उनको तो फ़ैसला कबूल नहीं है। और तलाल चौधरी साहब ने भी ये कहा है कि एक तरफ़ा फ़ैसला है, हमें तो सुना ही नहीं गया। गो के अदालत ने उनको पूरा मौका दिया था, हर एक की राय का एहतराम है, उन्होंने फुल कोर्ट के लिए दरख्वास्त दी, अदालत ने उसको मुस्तरद कर दिया। आने वाले दिनों में जो कि अब पंजाब के ऊपर बड़ा ख़ास आपकी गहरी नज़र है मंसूर अली खान साहब, अब जबकि परवेज़ इलाही वहाँ पर वज़ीर आला होंगे और इमरान खान की हिमायत से वो वज़ीर आला होंगे, नईम साहब तो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि वो इमरान खान की हिदायत लेंगे। और अगर कोई ऐसा ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं, इमरान खान साहब उन्हें कहते हैं जी आप असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दें, तो शायद वो उनकी बात ना सुने। लेकिन आप क्या समझते हैं, आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में पंजाब का मंजरनामा क्या बनता हुआ नजर आ रहा है मंसूर अली खान साहब? देखिए, सबसे पहली बात तो मेरे ख्याल में जो पीडीएम का जो रिएक्शन सामने आया है, मैं सबसे पहले उस पर कॉमेंट करना चाहूंगा। मरियम नवाज साहबा ने जो ट्वीट किया और जो लफ्ज इस्तेमाल किए, मेरे ख्याल में सबसे पहले तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को बड़ा ख्याल करने की जरूरत है, क्योंकि इससे पहले भी जब पैनमा के हवाले से भी जब प्रोसीडिंग्स हो रही थी और उस सिलसिले में जब डिसीजन आया था, तो उनके बहुत से रहनुमाओं ने जो है वो एक रेड लाइन अबूर कर दी थी और अदलिया के हवाले से जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, उसकी वजह से बहुत से लोग जो है वो नाअहल भी हो गए थे तौहीन अदालत के चक्कर में। और तलाल चौधरी साहब इटसेल्फ खुद सर। जी बिल्कुल, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि एहतियात बड़ी लाजिम है कि अदलिया के हवाले से कोई ऐसी तज़ीक अमेज बात जो है वो नहीं होनी चाहिए। फैसला जो है वो जो भी हो, आप फैसले के ऊपर बेशक कॉमेंट करें, लेकिन जजेस के हवाले से कोई कमेंट्री नहीं है होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून के लोगों को सबसे पहले तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, जहाँ तक इसके इंप्लीकेशन का ताल्लुक है, सबसे पहले अगर मैं फैसले पे कमेंट करना चाहूँ, क्योंकि इससे पहले मेरी इस सिलसिले में तो बात नहीं हुई, एक चीज मुझे बड़ी हैरानकुन लगी कि उसके अंदर खास तौर पर ये इंस्ट्रक्शन भी दी गई कि जनाब आपने जो है वो गवर्नर साहब ने जो है वो इतने बजे जाके उनसे हलफ लेना है, और अगर गवर्नर नहीं भी है तो आपने सदर मुमलिकत जो है वो इस सिलसिले में हलफ ले सकते हैं। तो मैं मेरी शायद ना समझी हो या मैंने अब तक पढ़ा ना हो, तो मेरे ख्याल में तो इस किस्म की चीज की तो प्रे भी नहीं की गई थी, इस चीज की तो डिमांड भी नहीं की गई थी कि फलां शख्स जो है वो हमसे हलफ ले रहा है या नहीं ले रहा है, या आप इसको कहें कि हलफ लें। लेकिन अदलिया जो है वो इससे भी आगे गई और उन्होंने कहा हम आपको वो भी रिलीफ देंगे, अगर आपको रिलीफ मांगना पड़ा कल को जाके तो वो पहले ही इस फैसले के अंदर पहले से ही अवेलेबल है। अगर खुदा न खासा गवर्नर कह दे कि जी किसी वजह से वो बीमार हो गए हैं या इस किस्म की सिचुएशन जिस तरह पहले नून लीग को फेस करनी पड़ी थी, तो पहले से ही इस फैसले ने कह दिया कि जी इसकी प्रोविजन की जो है वो मौजूद है। आज ही हर सूरत अगली डेट नहीं आएगी, अगली डेट से पहले पहले जो है वो हलफ उठा लिया जाएगा। एक बात। दूसरा जो आपका सवाल था कि जी क्या परवेज इलाही साहब जो है वो कंटिन्यू करेंगे या नहीं, मेरे ख्याल में ये डिपेंड करेगा कि परवेज इलाही साहब जो है खुद सबसे पहले, मेरे ख्याल में सबसे पहला फैसला वो ये नहीं होगा कि इमरान खान साहब उनको जो कह देंगे तो वो इतने आराम से मान लेंगे। ये उस्मान बुज़दार नहीं है, ये परवेज इलाही है। और परवेज इलाही पाकिस्तानी सियासत में इमरान खान साहब से भी पुराने खिलाड़ी हैं। इमरान खान साहब की सियासत बाद में शुरू हुई थी, परवेज इलाही उससे भी पुराने, बल्कि उनका खानदान तो शायद इमरान खान साहब की पैदाइश से जो है वो सियासत करता है, तो उनको इनसे ज्यादा बेहतर आता है कि उन्होंने पॉलिटिक्स किस तरह करनी है और कब करनी है और कब कुर्सी को छोड़ने का असल टाइम आएगा। मैं ये तो नहीं कह रहा कि परवेज इलाही साहब शायद जो है वो अपना टाइम पूरा करें, लेकिन जो भी फैसला होगा वो परवेज इलाही साहब का अपना होगा जब वो बेहतर समझेंगे। मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब इतने आराम से, जिस तरह वो महमूद खान को जो कुछ कहेंगे, महमूद खान हर सूरत में केपी असेंबली के हवाले से उनकी बात मान जाएंगे। परवेज इलाही के मामले में जो है वो रूट जरा दूसरा लेना पड़ेगा, इतने आराम से मामला नहीं तय होंगे। और ये भी मैं आपको बता दूं कि 3-3.5 साल भी जिस तरह आपस में इन दोनों का रिलेशनशिप चला है, वो बड़ा एक ट्रिकी और बड़ा फ्रिक्शन से भरपूर रिलेशनशिप था। अब यहाँ पे जब परवेज इलाही साहब अब वजीर आला बन जाएंगे तो उसके बाद एक और रिलेशनशिप भी देखने लायक होगा कि मुल्क का वजीर आजम और पंजाब का वजीर आला, इनका आपस में रिश्ता किस तरह चलेगा, ये आपस में एक दूसरे के साथ क्या कोऑपरेट और कोऑर्डिनेट करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि परवेज इलाही साहब मुल्क के वजीर आजम को के साहबजादे को हरा के वजीर आला बने हुए हैं और एक दूसरी जमात से ताल्लुक है और आपस में वैसे ही तलखियां बहुत ज्यादा हो चुकी हैं। तो ये भी देखना है कि मुल्क के सबसे बड़े सूबे का वजीर आला और मुल्क का वजीर आजम, इन दोनों का रिलेशनशिप आपस में आगे किस तरह चलेगा। बिल्कुल ठीक है, ये बड़ा अहम नुक्ता है। किरण, आसिफ अली जरदारी की गो के तमाम तर कोशिशें रायगा गईं। जिस तरह मंसूर भी कह रहे हैं कि उस्मान बुज़दार तो साबित नहीं होंगे, कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे माजी में भी इमरान खान साहब के साथ चौधरी परवेज़ इलाही के। लेकिन सबसे बुनियादी सवाल यह है कि मरकज़ में नून लीग की हुकूमत, पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता परवेज़ इलाही की हुकूमत, वर्किंग रिलेशनशिप कैसे बन पाएगा? ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है। किरण, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? न सिर्फ बहुत बड़ा सवाल फवाद, बल्कि ये बड़ी दिलचस्प
صورتحال ہے جو اب پیدا ہوگی. اس سے پہلے میں منصور کی بات میں ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہی تھی جو وہ کہہ رہے تھے کہ پرویز الہی صاحب ایک پرانے کھلاڑی ہیں, عمران خان صاحب سے بھی پرانی کھلاڑی ہیں, لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ پرویز الہی صاحب اپنی سیاست کرتے ہیں یا مونس الہی کی ڈائریکشن پر سیاست کرتے ہیں, کیونکہ اب تک کی جو صورتحال ساری پیدا ہوئی تھی وہ پرویز الہی صاحب نے ایک جو اچانک سے ٹرن لیا تھا دوبارہ یا پی ڈی ایم کے ساتھ سارے معاملات کو فائنلائز کر کے, وہ مونس الہی کے کہنے پر یہ سارے معاملات اس طرف گئے تھے. تو اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ اپنی وہ پالیٹکس کرتے ہیں جس پر ان کو ایک زیرک سیاستدان کہا جاتا ہے, یا پھر وہ مونس الہی کو کس سیاست کو فالو کرتے ہیں. اچھا جی, آپ نے پوچھا ایک طرف مرکز میں مسلم لیگ نون کی حکومت یا اتحادی حکومت کولیشن میں, دوسری طرف یہاں پی ٹی آئی کی کولیشن میں گورنمنٹ کی سچویشن بڑی دلچسپ ہوگی. آپ کو یاد ہوگا فواد, ابھی کچھ عرصے پہلے پاکستان تحریک انصاف جن دنوں بہت زیادہ فیس پر اپنے جلسے دھرنوں میں مصروف تھی, تو اس وقت ایک کچھ ہلکا پھلکا مسحاب بھی پنجاب کے سائڈ پر ہوا تھا. رانا ثناء اللہ صاحب آلریڈی کہہ چکے تھے کہ جہلم کراس نہیں کرنے دیں گے. تو اس وقت خان صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ متنبع کروایا تھا کہ میں نے ایک ایک کے چہرے یاد کیے ہوئے ہیں, مجھے ایک ایک کے نام بتائیں کہ کون لوگ ہیں, تو آپ فکر نہ کریں, میں واپس آؤں گا اور میں ان کو بتاؤں گا. تو ابھی یہ بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہونے والی ہے کہ آیا یہاں سے جب مسلم لیگ نون کے اوپر ایک پریشرائز کرنے کے لیے انہیں کا ایک جو ان کے ساتھ منسوب ہوا کرتا تھا صوبہ, وہاں سے ساری فورس کو لے کر خان صاحب چلیں گے. کرن ناز ہمارے ساتھ ہی رہے, مریم اورنگزیب ہم سناتے وہ کیا رہی ہے. سپریم کورٹ ہے, تمام وکلا, لیگل ایکسپرٹس سب نے کل کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا, اور وہ اس لیے کیونکہ فل کورٹ پارلیمان یا آئینی جو ایک مسئلہ تھا اس کی تشریح کے لیے اگر بنا دیا جاتا تو آج کا جو فیصلہ آیا ہے, جو کہ کل واضح ہو گیا تھا کہ یہ فیصلہ آنا ہے, اور اس فیصلے نے جو آج آیا ہے, پنجاب کا وزیر اعلیٰ اگر حمزہ شہباز نہیں ہوگا تو اس سے پاکستان مسلم لیگ نون کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون یہ جانتی ہے کہ پنجاب کا مینڈیٹ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے, نواز شریف کا ہے, شہباز شریف کا ہے. اس کے اندر کوئی کسی قسم کا ابہام مسلم لیگ نون کے اندر نہیں ہے, ایک کلیئرٹی ہے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک فیصلہ پنجاب کے اوپر ایک ایسے شخص کو مسلط کر دے جس کا مینڈیٹ پنجاب کا نہیں ہے. اور ایک فیصلہ, یہ ایسا فیصلہ آیا ہے جو ملک کے اندر جوڈیشل کو سے مطابقت رکھتا ہے, اور یہ فیصلہ ملک کو, عوام کو اور زیادہ انتشار, فساد, انارکی اور تقسیم کی طرف لے کر جائے گا. وہ فیصلہ جس کو آدھی سے زیادہ عوام نہیں مانتی, جو سیاسی جماعتیں جنہوں پٹیشن فل کورٹ کی لے کر کورٹ کے سامنے گئے تھے, کیونکہ وہ بینچ جو ہمیشہ ایک بائسڈ بینچ تسلیم کیا جاتا ہے ایک رائے کے مطابق, اس کا بننا ہی اس فیصلے کو اور انصاف کو ہوتے ہوئے نہیں نظر آنے کی نوید تھا. اس لیے تمام سیاسی جماعتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں فل کورٹ چاہیے. یہ آئین کی تشریح کا معاملہ ہے, یہ آئین اور پارلیمان کی سپریمیسی کا معاملہ ہے, یہ آئین اور پارلیمان کی بالادستی کا معاملہ ہے. یہ نہیں فل کورٹ کی پٹیشن نے آلریڈی اس بینچ کو کے اوپر عدم اعتماد کر دیا تھا, اور یہ عدم اعتماد فل کورٹ جب کل مسترد ہوا تو وہ عدم اعتماد آج ہمارے وکلا نے سپریم کورٹ کے اندر اس کو بائیکاٹ کر کے کارروائی کو بھی کر دیا تھا کہ آج جو بھی فیصلہ آئے گا وہ نہ پاکستان کی عوام کو قابل قبول ہوگا, نہ فریقین کو قابل قبول ہوگا, کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پنجاب کے اوپر چوری کر کے جو آر ٹی ایس بٹھا کر 2018 میں مسلط کیا تھا اس کو دوبارہ پنجاب کے اوپر مسلط کریں. یہ مسئلہ آئینی ہے, پارلیمانی ہے اور دو خطوط کا ہے. ایک خط عمران خان کا, جس کی وجہ سے حمزہ شہباز کو پڑے جانے والے ووٹ 197 میں سے 25 ووٹوں کو نکال دیا جاتا ہے. ان ممبران کو ووٹ ڈالنے کی, اور ان ممبران نے جب ووٹ ڈالا ان کو ڈی سیٹ کر دیا جاتا ہے. اس کے اوپر بائی الیکشن ہوتے ہیں, ان ووٹوں کو نہ گننے کا فیصلہ کیا جاتا ہے. اور وہ عمران خان کا خط پارٹی ہیڈ کی حیثیت سے لکھا جاتا ہے. اور جب
दोबारा इलेक्शन होता है तो चौधरी शुजात साहब अपनी पार्टी को एज पार्टी हेड एक हदायत जारी करते हैं जिसके अंदर 10 वोटों का शुमार सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले के मुताबिक जो है नहीं किया जाता, जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी, क्योंकि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। वो खत पार्टी हेड इमरान खान का था और ये खत चौधरी शुजात पार्टी हेड क्यू लीग का था, जिन्होंने कहा कि मेरे भाई को, जिसको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं, इमरान खान ने डाकू कहा है, पंजाब का सबसे बड़ा डाकू। मेरा कैंडिडेट जो है, मैं इमरान खान को वोट नहीं दूंगा। ये डायरेक्शन जाती है और डायरेक्शन में लिखा जाता है कि हमजा शहबाज को वोट देना है। चौधरी शुजात का पार्टी हेड हैसियत से जो खत लिखा गया वो हराम, और इमरान खान का पार्टी हेड से हैसियत से लिखा हुआ जाने वाला जो खत है उसमें 25 वोटों को निकाला जाता है और चौधरी शुजात के खत के बावजूद परवेज इलाही को में 10 वोटों को डाला जाता है। मसला सिर्फ इतना है, ये पाकिस्तान की आवाम जानती है कि अगर चौधरी शुजात की हदायत पर 10 वोट नहीं गिने गए तो वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, ये डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी। और अगर इमरान खान लाडले के उसी हैसियत में लिखे जाने वोट 25 वोटों को निकाल दिया जाए, उसकी गिनती ना हो, लोग डीसीट हो जाएं, बाय इलेक्शन हो जाए और उसी तर्ज के ऊपर अगर चौधरी शुजात खत लिखे तो वो एक्सेप्टेबल ना हो, इसके लिए फुल कोर्ट मांगी थी। और ये जब बेंच बना तब से लेकर आज तक के फैसले तक इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। इसीलिए तमाम सियासी कायदीन जो कि पाकिस्तान की आवाम की तर्जुमानी करते हैं, और आपने देखा कि हर तबके से, हर अतराफ से ये आवाज आई कि हमें फुल कोर्ट चाहिए। क्यों नहीं बनाया गया फुल कोर्ट? फुल कोर्ट इसलिए नहीं बनाया गया कि अगर फुल कोर्ट बन जाती तो आज का फैसला मुख्तलिफ होता। अपने एक शख्स की वजह से आज आइन की तशरीह को में फर्क डाला जा रहा है, अपनी मर्जी से आइन की तशरीह की जा रही है। क्यों? ऐसा सिर्फ इस वजह से। मरियम औरंगजेब मीडिया से बात कर रही हैं, वो कह रही हैं मामला एक, खत दो, फैसले भी दो, इंसाफ होता नजर नहीं आया। नून लीग और दीगर जमातें इसको बिल्कुल कबूल नहीं करती। सीनियर रैंक पर्सन पारस जहांजेब हमको ज्वाइन कर रही हैं, सारे के सारे मामले के ऊपर उनसे बात करते हैं। पारस, अदालत का क्लियर फैसला, कौन हलफ उठाएगा, किसके तहत हलफ उठाया जाएगा, और फिर उसके बाद में सदर साहब की आज की गुफ्तगू, फिर अब मरियम नवाज का ट्वीट और अब मरियम औरंगजेब की मीडिया टॉक, सारे के सारे मामले का तज्जिया आप कैसे करेंगी? बहुत शुक्रिया किरण, ठीक कह रही हैं आप। मरियम औरंगजेब इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और गवर्नमेंट का जो मौक़िफ़ है वो भी हमारे सामने कल से यही दिखाई दे रहा था कि हुकूमती इत्तेहादी ये केस हार चुके हैं और जो मुतवक्का फैसला है वो चौधरी परवेज इलाही के हक में आ जाएगा। इस सूरत में परवेज इलाही वज़ीर आला मुंतखब हो जाएंगे और ये फैसला पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ी फतह होगा और फतह नजर भी आ रही है और उनका जो मोरल है वो भी काफी बढ़ जाएगा, काफी बूस्ट उसको मिलेगा। अब देखिए, ये अलग बात है कि इसके बाद मुल्क की जो सूरत हाल है उसका क्या होगा, उसमें इस्तेहकाम आएगा या नहीं आएगा। तो मुझे ये लगता है कि इसके बाद सूरत हाल में तो इस्तेहकाम नहीं आएगा, जो अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है वो उसी तरह जारी रहेगी, बल्कि जो एक बेयकीनी की वजह है वो बेयकीनी जो है उसमें मजीद इजाफा होगा। अब इस वक्त चंद जराए ये बता रहे हैं और खबरें भी चल रही हैं कि शायद नून लीग इतनी आसानी से इक़्तिदार जो है वो चौधरी परवेज इलाही के हवाले नहीं करेगी। एक मरतबा फिर से वही पुराना खेल शुरू हो जाएगा और शायद गवर्नर परवेज इलाही के हलफ में रुकावटें भी खड़ी की जाएंगी, जैसे कि हमने देखा कि पहले भी हो रहा था। जब हमजा शहबाज हलफ लेने की कोशिश कर रहे थे तो गवर्नर जो उस वक्त थे पीटीआई को उनकी तरफ से काफी रुकावटें खड़ी की जा रही थी। तो ये सूरत हाल दोबारा देखने में आ सकती है और अगर हुक्मरान इत्तेहाद ने सियासी जंग का फैसला कर लिया है, जो कि इनकी बातों से लग रहा है कि शायद ऐसा ये करेंगे, तो जाहिर है कि पंजाब में फिर गवर्नर राज भी लग सकता है, क्योंकि इनके नजदीक एक ये भी ऑप्शन है। अब ये भी अलग बात है कि अब गवर्नर राज लगाना इतना आसान नहीं है। हम जानते हैं कि उसके लिए जो पंजाब असेंबली है उसमें करारदाद एक पास होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी वजह से वो भी ना हो सके तो एक सूरत ये भी है कि 10 दिन के अंदर पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास है वो बुलाया जाए और उसके हक में करारदाद पास कराई जाए। अच्छा, दूसरी बात हो रही है कि शायद गवर्नर हलफ लेने में ताकीदी हरबे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी चीज काफी डिस्कस हो रही है। लेकिन आपने अभी देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पूरा बंदोबस्त किया है कि चौधरी परवेज इलाही को किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो और गवर्नर को उनसे 11:30 यानी कि 11:30 बजे हलफ लेने का कहा गया है
اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ گورنر جو ہے وہ دستیاب نہ ہو تو صدر ان سے حلف لے سکتے ہیں. تو یہ اتنا بڑا ریلیف ہے, یہ اتنا بڑا ریلیف ہے کہ شاید اس سے پہلے کسی جماعت کو یہ نہ ملا ہو. لیکن صاحب کا تجزیہ نعیم حنیف صاحب کو بھی میں انکلوڈ کر لیتی ہوں. نعیم حنیف صاحب بالکل مختصراً بتائیے گا, ایک تو یہ کہ یہ بہت بڑا ریلیف ہے, دوسرے یہ ہم چلے گئے نا واپس وہ 90s والی سیاست میں, بن گیا نا ویسے ہی ماحول, لگتا ہے آپ کو ایسا؟ بھارت جو ہے نا وہ بالکل صحیح فرما رہی ہیں. جس اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کے حق میں فیصلہ آیا ہے, آگے ان کے حلف تک کا ارینجمنٹ کر دیا گیا ہے, جو کہ 16 اپریل کو حمزہ شہباز شریف جب 197 ووٹ کے ساتھ الیکٹ ہوئے, انہیں تمام تر یہ سہولیات میسر نہیں تھی, باوجود اس کے کہ وہ فیصلہ بھی معزز عدالت نے کیا تھا. جہاں تک وہ فرما رہی تھی گورنر راج والا کوئی آپشن نہیں ہے, نہ ہی اس پر مسلم لیگ نون جو ہے وہ غور کر رہی ہے, کیونکہ ابھی فیصلہ آیا ہے, ابھی تھوڑی ریئیکشن آ رہا ہے, اس میں زوم والی گفتگو بھی ہو رہی ہے, اس میں اپنا کتارسس بھی کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے آپشن ہیں. پرویز الہی صاحب کے لیے وزارت اعلیٰ پھولوں کی فیل ثابت نہیں ہوگی. اس سے قبل جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے تھے, اوپر پرویز مشرف جو تھے وہ ان کی حکومت تھی, اس وجہ سے وہ یہاں پر بآسانی جو ہے وہ اپنا ٹینور پورا کر سکے. اب صورتحال یہاں پر بالکل تبدیل ہے, اور سب سے بڑھ کر جن 10 ووٹوں کے بلبوتے پر وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں, وہ 10 ووٹ فی الحال اس فیصلے میں جو 22 جولائی کی صورتحال ہے اس حوالے سے تو ویلڈ قرار پائے ہیں. البتہ آئندہ جو عدم اعتماد کا اگر مسئلہ آتا ہے اور چودھری شجاعت حسین بطور پارٹی ہیڈ یہ ڈیسیژن کر دیتے ہیں کہ یہ 10 ووٹ جو ہیں وہ چودھری پرویز الہی کو نہیں کاسٹ کیے جائیں گے, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ریویو پٹیشن میں جا رہی ہے مسلم لیگ نون ان 25 اراکین کے حوالے سے جن کو اسی طرح کے ایکٹ کے تحت جو ہے وہ 30 کرنے کا فیصلہ کیا تھا معزز عدالت میں. اس طرح کے کافی جو ہے چیلنجز کا سامنا ہے. اس مرتبہ پرویز الہی صاحب کے لیے پنجاب میں وزارت اعلیٰ جو ہے وہ پھولوں کی فیل ثابت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, خالد عظیم صاحب شارٹلی آپ بھی کامنٹ کر دیجیے گا. مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ چودھری شجاعت حسین کا خط حرام اور عمران خان کے خط پر ارکان کو نکالا گیا, ایک شخص کی وجہ سے آئین کی مرضی کی تشریح کی جا رہی ہے, خاصی نالہ نظر آ رہی ہیں وہ اس فیصلے سے. تو لگتا تو یہی ہے کہ پاکستان جو اتحاد ہے پی ڈی ایم کا وہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو کیا ہو سکتا ہے, چونکہ چون چرا کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی سپریم کورٹ نے, حلف تو لیں گے 11:30 بجے چودھری. وہ کہیں پہ بھی نہیں تھی. اور تھوڑے سے میں یہ عرض کر دوں کہ اس سے پہلے بھی جو 1 جولائی کا فیصلہ تھا جس میں کہ رن آف ووٹ کے حق میں انہوں نے کہا کہ یہ رن آف ووٹ ہوگا, لیکن وہاں پہ خود حمزہ صاحب مان کے آئے کہ جی ہم 22 تاریخ کو کروا لیں گے, ضمنی انتخاب ہو جائے, کیونکہ وہ میرا خیال میں کسی خوش فہمی کا شکار تھے. تو اس میں بھی یہ لکھا گیا تھا, کیونکہ اس سے پہلے حلف کے حوالے سے وہاں پہ بہت خرابی دیکھنے میں آئی تھی, اس لیے اس وقت سپریم کورٹ نے وہاں پہ بھی لکھا تھا کہ جب الیکشن ہو جائے گا تو اس کے اگلے دن گورنر حلف لینے کا پابند ہے, اور اس میں وہ یہ نہیں نکالے گا کوئی اس میں مین میخ کہ کیا یہ درست طور پہ انتخاب ہوا ہے یا نہیں. تو اس چیز کو پہلے بھی ایڈریس کیا گیا تھا, آج انہوں نے زیادہ تفصیل سے کر دیا ہے. اور ایک بات آپ جو اس سے پہلے کر رہے تھے, ٹھیک ہے, ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کالعدم قرار دی جاتی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ سنا دیا ہے. ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود تھا, آپ سب کا بے حد شکریہ. ابھی ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.